السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ آپ کے سامنے جماعت ششم کا اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 28۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ تذکیر و تانیث کیا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس بات کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ تذکیر و تانیث کیا ہے، کیونکہ مذکر اور مؤنث کی جب بات کی جائے تو آپ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مذکر اور مؤنث جو ہیں وہ نر اور مادہ کی بات ہو رہی ہے۔ مذکر نر یعنی لڑکا یا مرد، اور جو مؤنث ہے وہ عورت، لڑکی۔ تو اس بات سے آپ کو جو ہے وہ آگاہی حاصل ہے۔ لیکن تذکیر و تانیث جو ہے اس کے بارے میں آپ کو آج آگاہی دوں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے سوال نمبر 7 ہے۔ محنت میں عظمت آپ کا جو سبق ہے اس کا سوال نمبر 7 ہے، تذکیر و تانیث۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ میرا قلم نیا مگر میری کتاب پرانی ہے۔ تو اب دیکھیں، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ تذکیر و تانیث کیا ہے۔ تو جب ہم اس میں دیکھیں کہ قلم جو لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میرا قلم، تو میرا جو ہے وہ مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے قلم جو ہے وہ مذکر ہے۔ آگے کتاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو کتاب جو ہے وہ مؤنث ہے، یعنی میری کتاب، تو اس کو آپ مؤنث بتائیں گے۔ دوسرا جملہ ہے میرا چوزا پیارا مگر بلی کالی ہے۔ تو اس میں جو چوزا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مذکر ہے، اور بلی جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ان میں سے مذکر کیسے الگ کرنے ہیں اور مؤنث کیسے الگ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں سوال نمبر 8 میں مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے ضمانت، بات، چراغ، محنت، کامیابی، انسان، مقام، بوجھ، جماعت، شوقین۔ ٹھیک ہے، اب اگر ان میں سے آپ نے جب الگ کرنے ہیں، مذکر الفاظ کو الگ باکس میں لکھنا ہے اور مؤنث کو الگ میں، تو آپ ان کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کی یہ مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ ضمانت، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ضمانت مذکر ہے یا مؤنث، ہم اگر بات کریں علی کی ضمانت، تو اس کے ساتھ کیونکہ کی استعمال ہوا ہے تو کی جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کو آپ مؤنث والے باکس میں لکھیں گے۔ ضمانت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ بات، میری بات یا ثنا کی بات، تو کی استعمال ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ مؤنث ہوگا۔ آگے ہے چراغ، تو ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے چراغ جلایا، یا تمہارا چراغ، میرا چراغ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کے مذکر ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی میری چراغ نہیں ہوتا، تمہاری چراغ نہیں ہوتا، ہم بولتے، ہم کہتے ہیں تمہارا چراغ، تو اس لیے یہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے محنت، میں نے بہت محنت کی، یا میری محنت سے مجھے کامیابی ملی، تو میری یا کی جو ہے وہ مؤنث کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ کامیابی، میری کامیابی، علی کی کامیابی، تو یہ بھی جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کو بھی ہم مؤنث والے باکس میں لکھیں گے۔ انسان، شاہد اچھا انسان ہے، تو یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان جو ہے اس کو آپ مذکر سمجھیں گے اور مذکر کہیں گے۔ مقام، ہمارا مقام یا میرا مقام، تو یہ مذکر الفاظ کے لیے میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو آپ مذکر الفاظ میں لکھیں گے۔ بوجھ، تمہارا بوجھ، یعنی جو بوجھ کے ساتھ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ مذکر کے لیے ہم کرتے ہیں تمہارا، تمہاری لڑکی کے لیے ہوتا ہے تمہارا لڑکے کے لیے، تو بوجھ بھی جو ہے وہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے جماعت، میری جماعت، جماعت مؤنث ہے۔ شوقین،
میں بہت شوقین مزاج ہوں، تو اس طرح سے ہمیں آسانی سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. تو شوقین جو ہے اس کو ہم مذکر میں لکھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو مذکر اور مؤنث تذکیر و تانیث کے فرق کو آپ نے سمجھا ہوگا، اور کس طرح سے آپ ان میں جو واضح فرق جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. شکریہ.